بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ آج وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر آزاد کشمیر میں تھے اور وہاں پر انہوں نے بھمبر اور میرپور میں عوامی اجتماعات سے خطاب کیا، اور ان اجتماعات میں ایک بار پھر انہوں نے آزاد کشمیر کے عوام کو تحریک انصاف کا جو ویژن ہے وہ ان کے سامنے رکھا، اور ان کو کہا کہ ان لوگوں کو ووٹ دیا جائے جو صادق اور امین ہوں۔ یعنی ووٹ دیتے وقت وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ تمام لوگ نہ قبیلے کو ذہن میں رکھیں، نہ برادری کو ذہن میں رکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ان کا جو لیڈر ہے، جن کو وہ ووٹ دینے جا رہے ہیں، ان کا جو لیڈر ہے آیا وہ کرپٹ تو نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے طاقتوروں کو قانون کے دائرے میں لانا ہے۔ اس سے پہلے ملک میں ایسا قانون چلتا تھا کہ امیر کے لیے ایک اور غریب کے لیے دوسرا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میں نے چوری نہیں کی، اس لیے میں ملک سے نہیں بھاگا، مجھے سپریم کورٹ تک یہ لے کر گئے، میں سپریم کورٹ میں گیا، میں نے ایک ایک ثبوت پیش کیا اور سپریم کورٹ نے مجھے صادق اور امین قرار پایا۔ اور یہ وہ لوگ ملک سے بھاگ رہے ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ 25 جولائی کو جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں عوام تحریک انصاف کا انتخاب کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور اہم بات کی، اور وہ مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی مظالم ہو رہے ہیں اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت ہر صورت ناکام ہوگا۔ بھارت کے حوالے سے اور بھی بہت سی خبریں ہیں، کیونکہ اس وقت افغانستان میں جو حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے جو وہاں پر سرمایہ کاری کی تھی، اور وہ سرمایہ کاری کر کے جس طرح سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ گزشتہ روز بھی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے اپنے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا تھا کہ وہاں سے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں جس میں چینی انجینئرز کی بس کو نشانہ بنایا گیا ہے دہشت گردی کا، اور اس سے پہلے کرم میں واقعات ہوئے جس میں ہمارے جو جوان تھے وہ شہید ہوئے، ان واقعات کے تانے بانے بھی افغانستان کی صورتحال سے ملتے ہیں۔ تو افغانستان کی جو صورتحال ہے اس وقت وہ انتہائی کشیدہ ہے، بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے وہاں پر، لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوحہ میں حکومت افغانستان اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان ان مذاکرات کے لیے راہ ہموار کرتا رہا ہے۔ پاکستان نے طالبان اور امریکہ کے درمیان پہلے مذاکرات کروائے اور وہ ایک معاہدے پہ پہنچے، 14 مہینے تک یہ مذاکرات جاری رہے۔ اب پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ افغان حکومت اور طالبان آپس میں مل بیٹھیں، اور وہ ملاقات دوحہ میں گزشتہ روز سے جاری ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ ان مذاکرات کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا اس سے دیرپا امن کی راہ ہموار ہوگی، اور آنے والے دنوں میں اس خطے کی کیا صورتحال ہوگی؟ تمام معاملات پر آج اپنے پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار جناب ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ فائز امیر۔ فائز امیر صاحب، آپ کو گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں۔ فائز صاحب، سب سے پہلے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا کہ یہ براہ راست یہ جو پاکستان میں جو واقعات حالیہ ماضی قریب میں ہوئے ہیں اس کا براہ راست تعلق افغان کی صورتحال سے ہے، یہ یقینی طور پر ایک بہت اہم بات ہے کہ وہاں پر بھارت موجود تھا، اور بھارت فرسٹریشن کے اندر اب بھی ایسی کاروائیاں کر رہا ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں را اور این ڈی ایس کا ہاتھ ہے۔ دیکھیے، پاکستان کو مختلف فورسز سے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ نے ہم سے بیسس مانگی تو نہیں، لیکن ان کی خواہش ہوگی کہ ہم ان کو آفر کرتے یا ان کو ہم انکلینیشن شو کرتے کہ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح طالبان کو بھی یہ خواہش ہوگی، ایکسپیکٹیشن کہ پاکستان اس آخری مرحلے میں ان کی مدد کرے، اور تاکہ وہ جلد از جلد کابل پہنچ کے کابل پہ وہ غلبہ حاصل کر سکے۔ اس کے برعکس انڈیا جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا کندھار میں اور دوسری جگہوں پر کابل میں، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ وہ اپنی فورسز کو یوز کر کے اور ٹی ٹی پی پاکستان کو یوز کر کے وہ پاکستان کے خصوصاً بلوچستان والے سائٹ پہ وہ ایک عدم استحکام پیدا کر سکے۔ تو یہ تمام تینوں جو میجر پاورز ہیں یا میجر پلیئرز ہیں، طالبان، امریکہ اور انڈیا، اور اس طرح باقی بھی جو پلیئرز ہیں، ان سب کی ہم سے ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ پاکستان، وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ان کا رول ادا کرے یا ان کی سائڈ سے پلے کرے۔ اب پاکستان کے لیے ریڈ لائن یہ ہے کہ پاکستان اپنی زمین نہ کسی ملک کو دینا چاہتا ہے اور نہ کسی تنظیم کو دینا چاہتا ہے۔
پاکستان نے یہ تہیہ کر لیا ہے، کوئی مانگے نہ مانگے ان کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ پاکستان کی زمین کسی اور ملک کے خلاف یا کسی اور ملک میں جنگ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پاکستان کا ایک اور بھی ڈیلما ہے کہ ماضی میں پاکستان پہ ڈرون اٹیکس ہوتے رہے ہیں اور ہمارے بہت سے معصوم شہری بھی جو ہیں وہ وار اگینسٹ ٹیرر کے اس میں زمرے میں ہمارے اپنے شہری بہت سارے ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستان اب یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ ڈرون اٹیکس چاہے کہیں سے بھی آ رہے ہوں وہ پاکستان کی بارڈر کی اس طرف ہوں۔ تو یہ جو ہماری ریڈ لائنز ہیں یہ ڈیفینیٹلی ان سے کچھ لوگ مایوس ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ جو مایوس ہوئے ہیں اور کچھ جو انڈیا کو مایوسی ہوئی ہے، بھارت کو مایوسی ہوئی ہے، وہ جو قندھار سے ان کی کونسلیٹ سے یا کونسلیٹ سے منسلک دفاتر سے جو پاکستانی کرنسی پکڑی گئی ہے اور اسلحہ پکڑا گیا اور ان کے جو لوگوں کو وہاں سے ویکیٹ کرنا پڑا ہے، وہ ڈیفینیٹلی ان کی جو ان کے پلانز تھے پاکستان میں ایک عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے بلوچستان میں اور ہمارے دوسرے علاقوں میں، اس سے ضرور اس پہ اثر پڑا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی صرف انڈیا ہی نہیں، باقی فورسز بھی ہیں اس ریجن میں جو کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر کے اپنے مقاصد پوری کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس گفتگو میں ڈاکٹر رفعت حسین جو کہ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس کے پیچھے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے کہ اس کے تانے بانے بھی افغانستان سے ملتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جس طرح سے بھارت کا وہاں سے انخلا ہوا ہے، ان قوتوں کا وہاں سے انخلا ہوا ہے، یہ اب جاتے جاتے بھی کچھ کاروائیاں کرنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کر رہے ہیں؟ جی، یہ بہت بہت جاوید صاحب، میرے خیال کے اندر جو آپ کا سوال ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہندوستان کی جو حکمت عملی ہے افغانستان کے اندر وہ ناکام ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، کیونکہ ہندوستان نے اور ان کی جو راہ ہے یا جو ان کے جو زیر اثر جو سرکاری اور غیر سرکاری لوگ ہیں، ان کی کوشش یہ تھی کہ این ڈی ایس کو جو کہ افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کے اندر جو ان کا انفلوئنس ہے اس کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کے اندر ایک ڈسٹیبلائزیشن کیمپین کو وہ جائز کر سکے۔ تو اس میں تو ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جس حکومت کے ذریعے یعنی کارروائی اشرف غنی صاحب کی حکومت کے ذریعے اپنا مقصود بڑھانا چاہتے تھے، وہ اس کے حوالے سے وہ ان کو کامیابی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ خود جو غنی حکومت کا جو مستقبل ہے وہ کافی ڈاواں ڈول نظر آتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بھی بتاؤں کہ اشرف غنی نے پچھلے ہفتے ایک انٹرویو دیا ہے جمن جو بڑی امپورٹنٹ پبلیکیشن ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ میں تو اتنا ولنریبل ہوں کہ مجھے کل نہیں پتا کہ کیا ہوگا اور ایک گولی میری منتظر ہے۔ آئی ہوپ کہ ان کا جو فیئر ہے وہ ریئلائز نہ ہو، لیکن وہ ایک مائنڈ سیٹ کو انڈیکیٹ کرتا ہے جس کے حوالے سے وہ اشرف غنی صاحب کی حکومت جو ہے وہ اتنی مشکلات میں گھری ہوئی ہے، اور ان کے سامنے ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو افواج ہیں یا ان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ طالبان کا آن سلاٹ جو ہے اس کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ تو یہ اونلی میٹر آف ٹائم کہ غنی صاحب جو ہیں ان کی حکومت جو ہے وہ کس طرح پرینہ بن جائے گی، اور اس کے بعد جو نیا یہ نظام جو افغانستان کے اندر وہ جو آئے گا اس کے حوالے سے میرے خیال میں اس کا ہندوستان کو نظر آتا ہے کہ اس نظام کے تحت ان کا نفوذ بہت زیادہ کم ہو جائے گا۔ تو جاتے جاتے ہندوستان کی کوشش یہ ہے کہ وہ جتنے بھی پاکستان کے خلاف اپنی کیمپین کو چلا رہا ہے اس کو کامیاب کرے، اور اس کے بعد وہ کارروائی کر رہے ہیں۔ اور یہ جو غنی صاحب نے جو تاشکند میں ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے جو گلا کیا تھا کہ پاکستان از دا پرابلم، تو عمران خان صاحب نے اس کو بڑا اچھا جواب دیا کہ پاکستان کیوں چاہے گا کہ افغانستان کے اندر انسٹیبلٹی ہو یا قیاس ہو یا اس قسم کے حالات پیدا ہوں جو کہ پاکستان کے لیے بھی اتنے ہی نقصان دہ ہے۔ تو ہم بھی وی وانٹ ٹو بیکم پارٹنر
अफगानिस्तान, लेकिन वो तारीख दोनों हाथ से नहीं बची। तो अफगानिस्तान की तरफ से ये जो एक मुसलसल कैंपेन चली आ रही है, खासतौर पे अशरफ गनी साहब के दौर के अंदर, तो हर दूसरे दिन पाकिस्तान के खिलाफ वो कोई ना कोई बयान दे देते हैं। उसमें उनके जो एडवाइजर्स हैं, वो उनके डिफेंस मिनिस्टर हों या उनके फॉरेन मिनिस्टर हों, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ बयान देते रहे। और बयान देने की हद तक ये नहीं है कि वो बयान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ दे रहे हैं, वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। और खासतौर पर उन्होंने जो ड्यूरेंट लाइन के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ ये इल्जाम लगाया है कि वो भी आप उसको एक तरीके से यूँ भी देख सकते हैं, वो भी उनकी कोशिश है कि पख्तून फैक्टर को किस तरीके से मोबिलाइज करके वो उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। तो ये सारे का सारा तनाज़ुर है, जिसके तहत आप ये देख सकते हैं कि दोहा के अंदर जो टॉक्स हो रही है, उसमें दोहा टॉक्स के बाद मैं ये कहूँ कि जो तालिबान है उनका तो दो मुतालबे हैं। एक तो यह है कि वो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी चाहते हैं, जो कि काफी हद तक उनसे मिलने के लिए तैयार है, क्योंकि यूके जो कि नेटो का एलाई भी है और वो अफ्रीका का पार्टनर भी है, उन्होंने भी ये इस बात के लिए दिया है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर सूरत की तब्दीली आती है और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आते हैं, तो वो उनके साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है। रशिया और चाइना भी नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के अंदर इस किस्म का वायलेंस क्या हो, जिससे खित्ते की सूरत। डॉक्टर साहब, ये रूस और चीन के किरदार के बारे में तो बात करते हैं, इस पर बात करते हैं, आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूं, लेकिन फायज़ अमीर साहब, ये इस बात की कितनी ज़रूरत है कि अफगान हुकूमत और तालिबान आपस में बैठ के, अभी भी बैठे हुए हैं वो, कि ये मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हों? और ये जिस तरह के अशरफ गनी पाकिस्तान के हवाले से इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और वज़ीर आज़म ने उनको बड़ा बरवक्त और बड़ा बरमहल जवाब दिया ताशकंद के अंदर, और उनको कहा कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि आप अपनी नालायकियों को पाकिस्तान के ज़िम्मे डालते हैं। पाकिस्तान ने तो हमेशा अफगानिस्तान के अंदर अमन चाहा है। बड़ा बरवक्त उन्होंने जवाब दिया, और ये इनकी अपनी ज़रूरत है कि ये बैठकर बात करें और मामलात को आगे बढ़ाएं। देखिए, जब भी मुज़ाकरात होते हैं किसी भी लेवल पे, चाहे वो बिज़नेस लेवल पे हों या गवर्नमेंट्स लेवल पे हों या जंग के बाद जंग की नेगोशिएशंस हो रही हों, डिपेंड करता है कि उसमें हिस्सा कौन ले रहा है। इस वक्त अशरफ गनी साहब जो कि अपने काबुल में मौजूद हैं, उनकी स्टेक्स क्या हैं? डेफिनेटली उनकी स्टेक्स बड़ी हाई हैं। जिस तरह उनका खदशे की, उनकी अपनी सेफ्टी को उनको खदशा है, उनकी कोई पॉलिटिकल फॉलोइंग नहीं है, कोई पॉलिटिकल बेस नहीं है उनके अफ़गानिस्तान में। वो एक एलीट को रिप्रेजेंट करते हैं अफ़गानिस्तान में, एक लिबरल एलीट को, जिसका के ताल्लुक़ ज़्यादातर शहरों से है। उनका जो कांटेक्ट है अपने रूरल एरियाज़ में, जिसमें कि 76% लोग रहते हैं, वहाँ पे उनका कांटेक्ट बहुत कम है। तो वो एक डेफिनेटली वल्नरेबल फील कर रहे हैं। अब उनके मुखालिफ जो हैं वो हैं तालिबान, जो कि भाई साहब, कता कलामी की माजरत, हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं अपनी इस गुफ्तगू में, अपने इस प्रोग्राम में। शाह साहब, ये कितना अहम है कि इस वक्त पाकिस्तान एक तो ख़ित्ते में एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है अफगानिस्तान के अमन के हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो पाकिस्तान को भी गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही हैं। और हालिया ये जो चीनी इंजीनियर्स का वाक़या हुआ है, ये इसकी एक मिसाल भी है। पाकिस्तान किस तरह से अपनी डिप्लोमेटिकली इन सारे मामलात को टेकअप कर रहा है इस वक्त? देखिए, डिप्लोमेटिकली मैं गया था दुशांबे, और वहाँ मेरी बहुत सी मुलाकातें हुई बहुत से वज़ीर ख़ारजा से, जिसमें चीन के थे, रूस के थे, ताजिकिस्तान के थे, उज़्बेकिस्तान के थे, कजाकिस्तान के थे। हमारे खित्ते की बहुत से अहम ममालिक वहाँ मौजूद थे। एससीओ की मीटिंग की साइड लाइन्स पे मुलाकातें हुई। फिर ताशकंद में मुलाकातें हुई, उसमें बहुत से वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदगान थे, इंटरनेशनल मीडिया था, तो वहाँ वज़ीर आज़म भी मौजूद थे। हमने पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है अफगानिस्तान के बारे में, हमने जो अमन और इस्तेहकाम के लिए इक़दाम उठाए हैं, हमने दुनिया को आगाह किया, एतमाद भी किया। और जो भारत का रवैया है दोगला, ये एक तरफ वो दुनिया का हमदर्दी बनता है और दूसरी तरफ वो अफगानिस्तान के अमन में खलल भी डाल रहा है, एक स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है, उसे भी बेनकाब किया। और लोग समझते जा रहे हैं कि भारत का ये जो रवैया है
یہ انٹرنیشنل پیس کے لیے اس خطے کی وہ خدمت نہیں کر رہا، بلکہ خطے کے امن کو جو تہوالا کر رہا ہے، اور اس سے پاکستان اپنا موقف پیش کر رہا ہے. انشاءاللہ آج قریب میں انشاءاللہ عید کے بعد چین بھی جاؤں گا اور وہاں بھی مزید ملاقاتیں ہوں گی. روس کے وزیر خارجہ سے بھی میری مفصل ملاقات ہوئی وہاں نشاندہی میں. شاہ صاحب، آپ یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے آپ کی چین بات ہوئی ہے اور تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں، جو اس وقت یہ بس کا جو واقعہ ہوا ہے بدقسمت واقعہ اور پاکستان اور چین کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیے، میں آج بھی گیا تھا ملٹری ہاسپٹل. جو ہمارے چینی دوست ہیں، بھائی ہیں، جو زخمی ہوئے تھے، ان کی تیمارداری کے لیے، ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے چین کے جو سفیر ہیں ایمبیسڈر نونگ رونگ، وہ بھی وہاں موجود تھے. تو ان سے بھی ملاقات ہوئی. چین کے وزیر خارجہ سے بھی میری ملاقات ہوئی اور ان کو بھی میں نے اعتماد میں لیا. مزید بات بھی ہوگی اور ہم مل کے بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں ان کی ٹیم بھی موجود ہے اور انشاءاللہ پیش رفت ہو رہی ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے مل کر ان قوتوں کا جو ہماری دوستی میں خلل ڈالنا چاہتی ہیں وہ ناکام ہوں گی ماضی کی طرح، اور انشاءاللہ جو ہمارے منصوبے ہیں چاہے سی پیک کے ہیں وہ انشاءاللہ جاری رہیں گے. چاہے داسو کا پروجیکٹ ہے اس پر بھی کام جاری رہے گا، اور جو بیچ میں کوئی ایسی غلط سی خبریں سامنے آئی تھیں وہ انشاءاللہ دب جائیں گی. ہم اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہیں گے. دشمن وار کرتا رہے گا لیکن ہماری دوستی بہت گہری ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور ہم ایک دوسرے پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے جنہوں نے یہ بزدلانہ کارروائی کی ہے انہیں بے نقاب کریں اور قرار واقعی سزا دیں. شاہ صاحب، آپ سفارتی سطح پہ کافی عرصے سے بڑے متحرک ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ان معاملات میں. یہ جو سپوائلرز ہیں افغانستان کے اندر، آپ اقوام عالم کو ہم یہ بتا رہے ہیں، یہ جیسے تاشقند میں اشرف غنی صاحب نے پاکستان کے حوالے سے سوالات اٹھائے، وزیر اعظم نے بڑے بروقت اور صحیح ان کو بتایا اور ان کو پوری دنیا کو بھی یہ میسج گیا کہ پاکستان کیا چاہتا ہے، پاکستان اس خطے میں امن چاہتا ہے. سپوائلرز کے حوالے سے ہم اقوام عالم کو بتا رہے ہیں کہ کون کون سی قوتیں ہیں جو اس وقت اس علاقے کو عدم استحکام کی طرف لے جانا چاہتی ہیں. بالکل بتا رہے ہیں. دنیا بالکل بے خبر نہیں ہے. دنیا ان کو پہچان رہی ہے اور وہ بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم ساری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور جو سپوائلرز ہیں اس خطے میں اس کا ہم اقوام عالم کو بتا رہے ہیں کہ اس علاقے میں کون وہ لوگ ہیں، کون سی وہ قوتیں ہیں جو عدم استحکام پیدا کر رہی ہیں. ڈاکٹر رفعت صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ سفارتی سطح پہ ہم متحرک ہیں، کافی متحرک، جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے اور جیسے آپ نے خود بھی فرما دیا کہ تاشقند کے اندر وزیر اعظم صاحب نے بڑا بروقت جواب دیا. ہمیں ایسی ہی سفارتکاری کی ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم تو اس خطے میں امن چاہتے ہیں اور اسی افغانستان کی وجہ سے ہمیں 70,000 ہماری جانیں گئیں، ہماری معیشت کو $100 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوا. ڈاکٹر صاحب جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ صرف ایک فعال اور ایک متحرک خارجہ پالیسی کی اور خاص طور پہ افغانستان کے مسئلے کے اوپر ہمیں ایک بڑی ہی توانا اور ڈائنامک فارن پالیسی کی ضرورت ہے. اور اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کے دو بڑے بلوچستان اور خیبر پختونخوا وہ متصل ہیں افغانستان کی جغرافیائی حدوں کے ساتھ. یعنی باقی ملک جو ہے ان کی کچھ ان کی جو سرحدیں ملتی ہیں افغانستان کے ساتھ، لیکن پاکستان ہے the vital stake what happens inside افغانستان. لیکن اس vital stake کو افغانستان کی حکومت ہمارے اوپر الزام لگا کے مسلسل جو ہے وہ ہمیں مورود الزام ٹھہرا رہی ہے کہ ہم افغانستان کے حالات کے اندر مداخلت کر رہے ہیں، جبکہ دنیا کو معلوم ہے کہ 1996 میں جب طالبان پہلی دفعہ پار میں آئے تھے اس وقت کوئی الزام لگا بھی تھا پاکستان کے اوپر اور کچھ اس کے اندر حقیقت تھی بھی. لیکن کچھ 20 سال کے بعد اب دوبارہ جب جو افغانستان کے اندر جو طالبان کو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کا کسی قسم کا بھی عمل اور دخل نہیں ہے. اگر عمل دخل ہوتا تو پھر پاکستان یہ نہ کہتا کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے اوپر ہمارا انفلوئنس جو ہے
वो पहले की तरह का नहीं था। ये अब पाकिस्तान को भी इस चीज का एहसास है और ये वो मौक़िफ़ है जिसको दुनिया के सामने वाज़ेह अंदाज में और क्लियर अंदाज में हमें पेश करने की जरूरत है और उसका दिफा करने की जरूरत है। हमें किसी भी एक कॉन्फ्रेंस का या किसी एक प्लेटफॉर्म का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि डेली बेसिस के ऊपर जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है तो वो जैसे अफगानिस्तान की हुकूमत, गनी हुकूमत तो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी आए दिन करती रहती है, लेकिन पाकिस्तान को मेरे ख्याल में उस वर्बल रेस्टोरेंट से थोड़ा सा हट के एक जो है वो पूरी दुनिया के सामने बताना चाहिए। और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो, मैं इल्जामात की बात नहीं कर रहा, इल्जामात लगाने के लिए तो बहुत कुछ है। टीटीपी का भी जिस तरीके से अफगानिस्तान में हुकूमत की पुष्पराई कर लिया और जिस तरीके से उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान के खिलाफ किया है, अटैक किया है, वो हम सब के सामने। देखिए मेरे ख्याल के अंदर जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर या हफ्तों या महीनों की बुनियाद के ऊपर जो हमारे खिलाफ जो कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान के जरिए हो रही है और उसमें रॉ इन्वॉल्व है, हिंदुस्तान इन्वॉल्व है, कुछ किसी कुवत इन्वॉल्व है, उसको हमें भरपूर तरीके से दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ रखना चाहिए, जैसा कि हम रख भी रहे हैं। लेकिन इसको सिर्फ हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब कोई कॉन्फ्रेंस होगी, SCP कॉन्फ्रेंस होगी या उसकी साइडलाइन के हवाले से कोई कॉन्फ्रेंस होगी, उसका हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें मुसलसल जो है वो दिनों की बुनियाद के ऊपर हर वक्त जो है वो अपने इस मौक़िफ़ को दुनिया के सामने रखने की बड़ी सख्त जरूरत है। ठीक है, एयर मार्शल साहब आप फरमाइएगा कि अगर हम एक मजमूई सा एक तस्वीर बनाएं कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका के आने के मकासद क्या थे, 2 दहाइयों के अंदर क्या वो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हुए? वो तो कहते हैं कि हम उसामा बिन लादेन के पीछे गए थे, हम अलकायदा के पीछे गए थे, हमने उनको डिसमेंटल कर दिया, लेकिन पीछे वो छोड़ के क्या जा रहे हैं? देखिए, मकासद तो उनका इंतकाम लेना था और दुनिया को एक सिग्नल देना था कि किसी दुनिया की अकेली सुपर पावर पे हमला करना, तो उसका जवाब जो है वो बड़े ज़ोर शोर से देंगे। मुझे याद पड़ता है कि 2001 के आखिर में तोरा बोरा के बाद डोनाल्ड रम्सफील्ड ने एक बयान दिया था कि हमारे पास टारगेट ख़त्म हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि उनके पास उसके बाद ना टारगेट थे और ना उनके पास उनके लिए कोई वाज़ेह ऑब्जेक्टिव थे। कि देखिए, जब भी आप जंग करते हैं, कोई काम भी, आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो बड़ा जल्दी ही उन्होंने अपना जो फोकस था वो लूज़ कर दिया अफ़गानिस्तान में, और वो इराक़ में 2003 में चले गए और उसके बाद अफ़गानिस्तान बिल्कुल ही उन्होंने छोड़ दिया उसको तवज्जो देनी। उनको 20 साल तक ये समझ नहीं आई कि हम अफ़गानिस्तान में किस लिए हैं, क्या हम नेशन बिल्डिंग के लिए हैं या क्या हम टेररिस्ट की सप्रेशन के लिए हैं। टेरर तो ख़त्म कर चुके थे, 2002 में ही तालिबान की जो तमाम कुव्वतें थी वो बिखर चुकी थी, तालिबान एक यूनाइटेड फोर्स नहीं रहे थे, अलकायदा भी ख़त्म हो चुकी थी, उसके भी वहाँ पे कोई नहीं थे। तो वो उसके बाद वो एक तज़ब्ज़ुब में रहे कि हमें यहाँ क्या करना चाहिए। उस तज़ब्ज़ुब में उन्होंने 20 साल गुजार दिए। जो वो छोड़ के जा रहे हैं वो एक्चुअली वही कुछ छोड़ के 2002 में भी जा सकते थे। अगर 2002 में जब तालिबान बिखर चुके थे तो वो जो बॉन कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे तालिबान को बुलाकर और बाकी लोगों के साथ मिलकर अगर वो एक लाहेअमल तैयार कर लेते तो उस वक्त आज से 19 साल पहले वही कंडीशंस थी जो कि आज हैं। आज उनको तालिबान को अपना हैंड ओवर करना पड़ रहा है एक तरफ से अफ़गानिस्तान को। उस वक्त यूनाइटेड फोर्स के ज़रिए उनके पास फोर्स थी, उनका अपर हैंड था, वो बड़े आसान तरीके से पावर मुंतकिल करके वापस जा सकते थे। लेकिन वो उनकी जो एक तज़ब्ज़ुब था उनकी मिलिट्री लीडरशिप में और पॉलिटिकल लीडरशिप में, वो इस हद तक पहुंच गया कि उनके अपने 2016, 17, 18 में उनकी अपनी जो सिगार रिपोर्ट्स आती थी उसमें उन्होंने कहा जी कि तमाम लीडर्स ने, मिलिट्री और सिविल लीडरशिप, वो अपने लोगों से झूठ बोलती रही है। तो ये आलिम था उनके वहाँ पे। वो अफगानिस्तान ने उनके बहसियत सुपर पावर इमेज को भी टार्निश किया है, वो आए तो सुपर पावर की हैसियत से। तो अब वो जब छोड़ के जा रहे हैं वहाँ पर तो वो कयास छोड़ के जा रहे हैं, वही कयास जो कि 2001, 2002 में वहाँ पे था वो अब भी वहाँ पे है। आपने बात की है तालिबान के साथ जो नेगोशिएशंस चल रही, मैं कह रहा था कि
اشرف غنی صاحب کی جو سب سے بڑا فیلیور ہے ان کا جو ناکامی ہے کہ وہ اپنے ملک میں طالبان کے خلاف ایک واحد نیریٹو اختیار نہیں کر سکے، ایک اپروچ اختیار نہیں کر سکے. ان میں اور عبداللہ میں دونوں میں ابھی تک ٹسل جو پاور کے لیے ٹسل چل رہی ہے وہ چل رہی ہے. وہ ان دونوں میں چین تان جو ہے وہ آپس میں لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ رول کس نے کرنا ہے. اس عالم میں جب وہ پہنچتے ہیں دوحہ میں، یہ ٹاکس جو ہیں، یہ جو نیگوسیشنز ہیں، یہ پچھلے سال سپٹمبر سے شروع ہیں، جاری ہیں. اب تک کوئی زیادہ سگنیفیکنٹ گراؤنڈ وہاں کور نہیں ہوا. میں جب دیکھتا ہوں طالبان کی ٹیم کو تو ان کی ٹیم میں بڑے وہ لوگ ہیں جو کہ مجاہدین کے زمانے سے اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں. دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ مذاکرات میں امپورٹنٹ ہے کون ریپرزینٹ کر رہا ہے آپ کو. تو وہاں جو طالبان کی ٹیم ہے اس وقت وہ زیادہ منظم ہے اور ان کی زیادہ روٹس ہیں اپنے لوگوں میں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جب تک اشرف غنی اور عبداللہ صحیح طرح کنسیشنز نہیں دیں گے کوئی گفتگو جو ہے وہ آگے چل پائے گی. آگے نہیں چل پائے گی جب تک وہ سنجیدہ نہیں ہوں گے ان معاملات پہ. ایک بریک کا وقت ہو چاہتا ہے. ڈاکٹر رفعت حسین اور ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ فائز امیر ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. واحد کے سوا کسی دوسرے سے ایک دانہ تک بھی نہ طلب کیجیے. شیخ محترم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا مگر ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں مجھ میں. آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ وہ آپ سے ضرور ملیں گے. کون ہے یہ خاتون؟ یونس آفندی ہے ایک معصوم اپاہج بیٹی ہے ہماری. اور انہوں نے جو فرمایا تھا کہ وہ بینائی سے محروم ہے وہ اس لیے کہ اس کی آنکھ حرام نہیں دیکھتی. سلام پاکستان میوزک ویڈیوز مقابلہ 14 اگست 14 لاکھ نقد. اگر آپ کے سروں سے آزادی کی مہک آتی ہے تو اپنے بہترین ملی نغموں کی ویڈیوز 25 جولائی تک ہمیں بھیج دیجیے. 29 منتخب گانے 1 اگست سے 14 اگست تک بی ٹی وی پر نشر کیے جائیں گے. تو آج ہی وطن کے نام اپنی محبت کو نغمے کی شکل دیجیے. ویڈیو شوٹ کیجیے اور HD کوالٹی ویڈیوز بذریعہ وی ٹرانسفر یا گوگل ڈرائیو لنک salampakistan@ptv.com.pk پر بھیج دیجیے. پہلا انعام 7 لاکھ روپے، دوسرا انعام 4 لاکھ روپے، تیسرا انعام 3 لاکھ روپے. ویڈیو بھیجنے کی آخری تاریخ 25 جولائی 2021 ہے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو میں اور پروگرام میں ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد. بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. شیخ صاحب اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے اس سے انخلا ہو رہا ہے لیکن جاتے جاتے جو دشمن قوتیں ہیں پاکستان کی خصوصاً مخالف دشمن قوتیں ہیں وہ پاکستان کے خلاف بھی سرگرم ہیں اور اب بھی وہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کر رہی ہیں. جو حالیہ 2-3 واقعات ہوئے ہیں اس کے تانے بانے بھی انہی سے جا کے ملتے ہیں. تو کیا ہم ان واقعات کے بعد زیادہ الرٹ ہو گئے ہیں؟
افغانستان کے مسئلے پہ فورن آفس کو آپ آن لائن مجھے افغانستان میں امن ہماری سلامتی کی نشانی ہے. ہم نہ افغانستان میں مداخلت کریں گے نہ کسی کو پاکستان میں کرنے دیں گے. آپ نے اگر فورن آفس کی اسٹیٹمنٹ دیں افغانستان پہ وہ بہتر رہے گے. بارڈر مینجمنٹ میرے پاس ہے. افغان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل صورتحال پر فورن آفس دھیان دے. جی شیخ صاحب، ہم بارڈر مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو کراسنگ پوائنٹس ہیں اس پہ ہم نے فوج تعینات کر دی ہے، لہٰذا ہماری طرف سے، اور ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہماری سرزمین نہیں استعمال ہوگی. لیکن یہ جو حالیہ یہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد ہم الرٹ ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، جو ہماری اندرونی سیکیورٹی ہے. فوج اور ہمارے ادارے الرٹ ہیں. باقی آپ کو افغانستان کی پولیس اسٹیٹمنٹ چاہیے تو آپ فورن آفس سے رابطہ کریں. اگر بارڈر کا کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے سوال کر سکیں. جی شیخ صاحب، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بارڈر تو ظاہر ہے کہ سیف بارڈر ہیں. ہماری فینسنگ وہاں پہ 90% مکمل ہو چکی ہے. یہاں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. افغانستان الزام لگاتا ہے جس کا جواب پاکستان نے، وزیر اعظم صاحب نے بھرپور طریقے سے دیا ہے. لیکن یہ جو واقعات ہوئے ہیں افغان سفیر کے حوالے سے یا داسو میں واقعات ہوئے ہیں، اس کے بعد ہماری جو سیکیورٹی ہے ملک کے اندر وہ الرٹ ہے. ہم زیادہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. داسو میں ہوا ہے اس کی انکوائری ہو رہی ہے. وہ بھی کل وہ ٹیم آئی ہوئی ہے. جوائنٹ وینچر ہمارا دونوں سے مل کر بات ہو رہی ہے. دونوں چائنا اور پاکستان مل کے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. وہ مطمئن ہے اور وہ سارے لوگ انہوں نے جا کے بھی انویسٹیگیشن کی ہے اور وہ ہماری کارکردگی سے مطمئن ہے. اور جہاں تک کہ افغان لڑکی کا مسئلہ ہے، افغانستان کے امبیسڈر کا، وہ اس نے 2-3 گاڑیاں جو استعمال کی ہیں، 3 ٹیکسیاں ہم نے اسے انویسٹیگیٹ کر لی ہیں. 4تھی کی ہمیں تلاش ہے اور پھر بتائیں گے آپ کو کہ کیا صورت آ رہا ہے. تھینک یو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شیخ رشید صاحب آپ کا. شیخ رشید ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ڈاکٹر رفعت صاحب آپ کی طرف آئیں گے. یہ ایسے وقت میں کہ جب دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان اور افغان حکومت کے، اس میں طالبان جو لیڈر ہیں ملا ہیبت اللہ خنزادہ، ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کا سیاسی حل ہو. اس بیان کی آپ کی نظر میں کتنی اہمیت ہے؟ یہ بڑی سگنیفیکنٹ یہ بیان ہے کیونکہ یہ پہلی دفعہ انہوں نے کھل کے، ہیبت اللہ صاحب نے کھل کے یہ بات کی ہے کہ سیاسی حل، تو سیاسی حل کا مطلب یہ ہے کہ نیگوشیٹ کرنا. تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ایک سیناریو پینٹ کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر حالات اتنے زیادہ بگڑ جائیں گے کہ غنی حکومت کے لیے کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں اور طاقت جو ہے وہ یا اقتدار جو ہے وہ طالبان کے ہاتھ میں آ جائے گا. میرے خیال میں اس سیناریو تک پہنچنے کے لیے ایک سیناریو پاسبل تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ پرابل سیناریو افغانستان کے حوالے سے میرے نزدیک، میرے انالیسس کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ طالبان کو بھی یہ پتا ہے کہ 20 سال کے بعد افغانستان کی ایک حقیقت جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو چکی ہے. نئی فورسز آ چکی ہیں، اس کے اندر یوتھ کا بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اور ایک بڑا حصہ جو افغانستان کا جو ہے خاص طور پہ جس کے اندر یوتھ کام کر رہی ہے، جس کے خواتین کے حقوق کی بات ہے، ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ افغانستان کی ٹریڈیشنل سوسائٹی کے ساتھ اس طریقے سے پلگ نہیں ہے جس کی نئی قوتیں آ گئی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ان نئے فورسز کے آپریشن کے حوالے سے بھی طالبان کو ادراک ہے، کیونکہ وہ جو ہے آپ نے پہلے ایک بات کی کہ اشرف غنی صاحب کی کوئی کنسٹیٹوئنسی نہیں ہے. میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ طالبان آر مچ مور اٹیونڈ ٹو دی ریئلٹی آف واٹس ہیپننگ ان سائڈ افغانستان. تو ان کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ اگر انہوں نے مستقبل میں یا 6 مہینے کے اندر یا کسی بھی سیاسی عمل کا حصہ بن کے ان کو طاقت میں آنا ہے تو ان کو اپنی تمام قوتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اور یہی میرے خیال میں جو میسج جو ہیبت اللہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو بنیادی مقصد ہے وہ سیاسی عمل کے ذریعے ایک پروسیس کے ذریعے وہ آنا ہے. پہلی بات تو طالبان کی بڑی ضروری ہے کہ وہ جو علاقہ ان کے اس وقت زیر اثر ہے یا زیر تسلط ہے اس کے اندر اپنے آپ کو ایک لیجیٹیمیسی دلوائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک نظام ایسا بنانا پڑے گا جس کے اندر لوکل پاپولیشن اور جو نئی قوتیں جن کی بات کر رہا ہوں ان کے ساتھ مل کے ان کو کام کرنا ہوگا اور وہ صرف طالبان یا سنگل ہینڈلی کر نہیں سکتے.
ٹھیک ہے فائز امیر صاحب، پاکستان اپنی کوشش بھی کر رہا ہے اور متحرک بھی ہے، لیکن آپشنز کیا ہیں؟ ہماری آپشنز بھی تو ہمارے پاس کچھ زیادہ نہیں ہیں، آپ کے خیال میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پاکستان کی آپشنز جو ہیں وہ زیادہ تر سفارتی لیول پر ہیں. ٹھیک. سب سے بڑی جو ہم سے دنیا امید رکھ رہی ہے وہ یہ کہ ہم طالبان کو بار بار نیگوسیشنز کی ٹیبل پہ لاتے رہیں گے اور ان پہ کسی طرح سے اثر انداز ہوں گے کہ وہ ایک سولوشن کی طرف جائیں اور اس کو لیڈ کریں. تو سب سے بڑی تو ہماری جو اس وقت کوشش ہے اس تمام مسئلے کو حل کرنے کی، وہ طالبان کو راضی رکھنا ہے اور ان کو بار بار میز پہ لے کے جانا ہے تاکہ وہ گفتگو چلتی رہے. ہماری جو اور کوشش ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک ریجنل سولوشن تیار کریں. جب ہم ایک ریجنل فورس بنا لیں گے جس میں آپ کے پاس چائنا ہو، رشیا ہو، ایران ہو، پاکستان ہو، تو وہ ایک ریجنل فورس کا ڈیفینیٹلی ایک زیادہ اثر ہوگا دونوں پارٹیز کے اوپر، چاہے وہ افغان گورنمنٹ ہو چاہے وہ طالبان ہو. تو ہمارا ایک بہت بڑا جو ہماری کوشش ہونی چاہیے اور ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے، وہ ایک ریجنل نیریٹو، ایک ریجنل اپروچ بنانے کی ہے. ہمارا جو تیسرا ہے، ہمیں جب ہم ریجنل اپروچ بنا رہے تو ہمیں امریکہ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. امریکہ اگر آج بھی چاہے تو وہ افغانستان میں امن لا سکتا ہے. ان کے پاس اتنی اکنامک سٹرنگتھ ہے کہ وہ طالبان کو بھی راضی کر سکتے ہیں اور وہ افغان گورنمنٹ کو راضی کر سکتے ہیں کہ وہ تو ہمیں امریکہ کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. چوتھی چیز جو ہے وہ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے، جو کہ ہم نے ابھی ایک کانفرنس بلائی تھی جو کہ پوسٹ پون ہو گئی ہے، اس میں یہ ہے کہ ہمیں اشرف غنی اور عبداللہ کے علاوہ باقی پلیئرز کو بھی ملانا چاہیے تاکہ شاید کوئی آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ باقی پلیئرز اور طالبان سے مل کے گورنمنٹ بن سکے. اور آخری پوائنٹ جو میں لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ ابھی افغانستان میں جو صورتحال وہ واضح نہیں ہے اور امن وہاں پر نہیں ہے، تو ریفیوجیز آ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم دنیا کی جتنی ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں، WHO میں اور یونیسکو میں اور UN میں، ہم ان سب سے بات کر کے، اور جو UNHCR ہے ان سے بات کر کے ہم اس کرائسس کو فورسی کریں اور اس کے لیے کوئی کام کریں. اس کے لیے کام کریں. اور ہمیں اس وقت گفتگو میں جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر رہے ہیں افغانستان میں عزیز احمد خان. عزیز احمد خان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. عزیز صاحب آپ فرمائیے گا، آپ اس دور میں افغانستان میں رہے بھی ہیں بحیثیت سفیر. ایک بہت بڑا کنسرن پوری دنیا میں یہ ہے کہ 96 کا جو طالب تھا اور اب 2021 کا جو طالب ہے وہ مختلف ہوں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو وہی طرز حکمرانی ہوگی، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے کہ طالبان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سفارتی تعلقات بھی رکھیں گے، ہم جو ادارے ہیں، امدادی ادارے وہ بھی کام کریں گے، سفارت خانے بھی کھلے رہیں گے. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت افغانستان کے اندر جو ایک صورتحال ہے؟ عزیز صاحب آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ شاید ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا عزیز احمد خان سے، اور ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ ہم عزیز احمد خان صاحب سے رابطہ کریں. لیکن ڈاکٹر رفعت صاحب، اب چین اور روس کے کردار کی بھی ہم بات کر رہے تھے. اس ظاہر ہے یہ جو خلا پیدا ہوا ہے اس میں چین، روس، ایران، یہ تمام جو خطے کے ممالک ہیں وہ ان تمام معاملات کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو واقعہ یہاں پر ہوا ہے پاکستان کے اندر چینی انجینئرز کا، اس سے بھی جو توجہ ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ کیونکہ چین بھی ظاہر ہے افغانستان کے معاملات کو دیکھ رہا تھا، اور چین کا BRI ہے، پھر CPEC کا پروجیکٹ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں اس میں. جی دیکھیے، یہ جو واقعہ ہوا ہے سے جو برتن یہاں پہ کام کر رہے تھے بس کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے، جو کہ جس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. چین ہمارا ایک عظیم اچھا برادر بھی ہے تعلقات بھی ہمارے ساتھ بڑے پرانے ہیں، لیکن اس کا اثر بنیادی طور پہ وہ آپ نے دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس میں کوئی لوکل ایکٹر رسپانس، یعنی PLA کی جو قوتیں ہیں وہ اندر انوالو ہے، یا پھر اور قوت جو ہے وہ اس میں انوالو ہے. لیکن اس کا ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز ذرا صحیح طریقے سے نہیں آ رہی، ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں. فائز امیر صاحب یہی سوال آپ کی طرف کہ یہ بھی ایک اس کا اینگل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جو CPEC ہے یہ پاکستان کے سافٹ بیلی بنتا جا رہا ہے، ولنریبلٹی ہماری بن گئی ہے، کیونکہ ایک پیٹرن چلا آ رہا ہے کہ جہاں پہ بار بار چینیوں پہ، پاکستان میں چینیوں پہ حملہ ہوا. اس سے پہلے کوئٹہ میں، سرینا میں جب چائنیز ایمبیسڈر نے وہاں جانا تھا
اور ادھر کوئٹہ میں بلاسٹ ہوا، اب یہ ہوا، اس سے پہلے ایمبیسیز پہ اٹیک ہو چکے ہیں. تو یہ ایک ڈیفینیٹ ایک فورس ہے جو کہ سی پیک کو اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہی ہے، یا سی پیک کو وہ نہیں چاہتے کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان میں اس کی جو پریزنس ہے وہ رہے. وہ سی پیک کو ہر حال میں ناکام کر جاتے ہیں. وہ نہ صرف پاکستان اس سے ڈاؤن ہو جائے گا بلکہ اس سے ایک ہزیمت اٹھانی پڑے گی چائنا کو بھی کہ اس کا اتنا بڑا جو فلیگ شپ پروجیکٹ تھا وہ ختم ہو گیا یا ختم ہونے کو ہے. تو اس لیے ایک فورس ہے. اس فورس میں لوگ کون سے ہیں؟ اس میں دیکھیے اس وقت جو ٹی ٹی پی جو ہے، جو کہ اس وقت اس کا ایک میجر حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے، وہ اس وقت کرائے کی آرمی ہے. وہ اویلیبل ہے ہر ایک شخص کو، ہر ایک فورس کو، کہ جس کو وہ پیسے سے خرید کر پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی پاکستان میں سلیپنگ سیلز ہیں اس ٹی ٹی پی کے کہ جس کے ذریعے وہ یہ جو کارروائیاں ہیں وہ کی جا سکتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے اندر بہت ساری قوتیں ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہی ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا سوچ کا لمحہ ہے. ٹھیک ہے، عزیز صاحب نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے. عزیز احمد خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں؟ جی موجود. جی بہت شکریہ. عزیز صاحب، آپ سابق سفیر رہے وہاں پہ اور طالبان کے دور میں رہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ طالبان اگر حکومت میں آتے ہیں تو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ شاید یہ وہ 96 کے طالبان ہی ہوں گے، لیکن دوسری طرف سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں جو سفارتکاری طالبان کی طرف سے ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں نہیں، افغانستان میں تعمیر نو کا عمل بھی جاری رہے، امدادی ادارے کام بھی کرتے رہیں، سفارت خانے بھی اپنے کام کرتے رہیں. آپ نے ان کو دیکھا ہوا ہے، آپ نے ان کو مانیٹر کیا ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر فرض کیا ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو طالبان کا طرز حکومت پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے ابھی تو بات چیت شروع ہوئی ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ افغانستان کا ڈیلیگیشن وہاں پہنچا ہوا ہے طالبان سے بات کرنے کے لیے، اور ڈاکٹر عبداللہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو ابھی ایک گیس ورک کرنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا. جو طالبان کا پچھلا رول تھا وہ حالات دوسرے تھے. وہ طالبان کا ایمرجنس دوسری وجوہات کی وجہ سے ہوا تھا. اس زمانے میں پورے ملک میں کیوس تھا اور اس میں طالبان ایک فیکٹر آف اسٹیبلٹی کے طور پہ آئے تھے زیادہ، بلکہ کیونکہ ورنہ سارے ڈفرینٹ کمانڈرز ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے. اب جو ہے ایک کانسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ. اس کانسٹیٹیوشن کے ذریعے الیکٹڈ ایک گورنمنٹ ہے. اشرف غنی صاحب وہاں کے صدر ہیں. ایک سسٹم چل رہا ہے اور طالبان کو اس سسٹم کو جوائن کرنا ہوگا. ہاں، نیگوسیشن کے ذریعے اگر وہ ایک دوسرے سے، اور مناسب یہی ہوگا کہ طالبان اس سسٹم کو جوائن کرے. اب نیگوسیشن میں کس طرح پاور شیئرنگ ہوگی، اس کا کتنا شیئر ہوگا، اس پہ ابھی وقت لگے گا. لیکن بہتر یہی رہے گا اور یہی پاکستان کا موقف رہا ہے کہ سب ایک دوسرے سے مل کے نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ کر کے اس طرح کا کوئی لاہے عمل اختیار کرے. اور خان صاحب، یہ بہتر بات ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارا وہاں پہ کوئی فیوریٹ نہیں ہے. جی بالکل، ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سارے افغان مل کے، آپس میں مل کے، بغیر کسی آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس کے، بغیر کسی دباؤ کے وہ اپنا فیصلہ کرے اور وہی سب سے مناسب ہوگا. ہاں، ہم ان کی مدد کے لیے اگر اس میں بات آگے بڑھانے میں جو ملک بھی کچھ مدد کر سکتا ہے، اور پاکستان نے یہ وعدہ بھی کیا ہوا ہے، ان سب کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر رفعت صاحب، ابھی آج ہی ایک خبر آئی ہے کہ روس نے امریکہ کو اڈے دینے کے حوالے سے بات کی ہے. حالانکہ چند روز پہلے روس نے کہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اب خبر آئی ہے کہ جون میں جب ولادیمیر پوٹن اور جو بائیڈن کی ملاقات ہوئی تھی تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر امریکہ مانیٹر کرنا چاہتا ہے تو وہ جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں اس میں اڈے وہ لے سکتا ہے. اس خبر کو کافی حیران کن قرار دیا جا رہا ہے. یہ خبر میں نے بھی دیکھی ہے. ٹھیک. اور اس کے لیے جو سورسز ہیں وہ اگر سے ماسکو کی طرف سے اس بات کی نہ تردید ہوئی ہے نہ تصدیق ہوئی ہے، لیکن خبر کے طور پہ وہ رپورٹ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب جنیوا میں بائیڈن اور ملاقات ہوئی تھی اس وقت جو رشیا کے جو فارم منسٹر لکھنؤ صاحب، انہوں نے یہ بات ہم ان کو دینے کے لیے وہ کیا ہے، لیکن کی بات ہے
یعنی امریکہ اگر چاہتا ہے کہ وہ روس کے ساتھ مل کے اس خطے کی صورتحال کو مانیٹر کرے تو اس کے لیے جو اس کے پاس جو مناس کرغزستان کے اندر ایک پہلے بیس تھا اور وہ تاجکستان کے اندر بھی اس کا بیس تھا، اس کے لیے وہ روس کی مدد کے ساتھ وہ اس کو استعمال لیکن اس سے زیادہ میرے خیال کے اندر یہ آفر کی بات ہے اور ابھی تک اس کے بارے میں کوئی مستقبلات نہیں ہے یا کوئی اس کے بارے میں ڈسکشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ فائز امیر صاحب کچھ کہنا جی چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ جو آفر ہے پوٹن صاحب کی بائیڈن کو، یہ سمبولک ان نیچر ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک، یہ بتانا چاہ رہے ہیں بلکہ انہوں نے واضح طور پہ بتایا ہے امریکہ کو کہ دنیا کے حالات امریکہ اکیلا نہیں چلا سکتا، اور اس کے لیے اگر اس کو چاہیے تو اس کی مدد، اس کو دوسری پاور سے مدد لینی پڑے گی۔ اور یہ جو آفر تھی کہ آپ ہمارے اڈے جو ہے وہاں پہ ہمارے اڈے بالکل ہمارے اڈے جو ہے وہ کرغزستان میں اور استعمال کر سکتے تاجکستان میں، ہیں، بالکل یہ بیسیکلی ایک سمبولک آفر ہے کہ بھئی آپ اکیلے مت چل پڑا کریں بولن چائنا شاپ کی طرح کہ آپ ہر چیز کو تباہ کرتے رہیں، آپ کو دنیا چلانی تو آئیے مل کر بیٹھتے ہیں اور ان تمام مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کی ایک سمبولک بہت زیادہ ویلیو ہے بنسبت ایک، اب میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ یہ آفر قبول کرے گا۔ اگر انہوں نے آفر کی تھی بائیڈن کو تو اب تک اس کا جواب آ جانا چاہیے تھا۔ ہاں جی، ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا، تو میرے خیال میں یہ ایک اور ہزیمت ہوگی کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت روس کی مدد لے تاکہ وہ افغانستان کو مانیٹر کر سکے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ فائز امیر صاحب۔ عزیز احمد خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر رفعت حسین صاحب آپ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل رہے، بہت بہت شکریہ۔ یقینی طور پر اس خطے میں جو حالات ہیں اور امن کا جو دار و مدار ہے وہ افغانستان کے حالات پہ ہے، اور اس وقت دوحہ میں مذاکرات جاری ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کسی نتیجے پر پہنچیں گے، لیکن پاکستان کا کردار بالکل سب کے سامنے واضح ہے۔ پوری دنیا کو پاکستان نے بتایا ہے کہ پاکستان وہاں پر ایک سہولت کار ہے۔ مذاکرات کی میز پر طالبان کو لایا پاکستان، لہٰذا پاکستان ہر صورت میں چاہتا ہے کہ افغانستان میں ایک پرامن اور مستحکم حکومت قائم ہو اور افغان عوام کی نمائندہ حکومت ہو۔ شرح دستور سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔